ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی، جیسے موسم تبدیلی کے سفر میں تھا۔ شام کے سائے لمبے ہو رہے تھے اور یونیورسٹی کی کیفے کے باہر زندگی اپنی مکمل روانی میں دکھائی دے رہی تھی۔ لیکن ایک لڑکی، حیات آفندی، ہمیشہ کی طرح ایک کتاب کے اوراق میں گم تھی، جیسے وہ خود کو دنیا کی نظروں سے بچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ ایک عام سی لڑکی تھی، مگر اس کی شخصیت میں وہ خاص بات تھی جو کسی کو بھی ایک لمحے کے لیے رک کر اسے دیکھنے پر مجبور کر دیتی۔ سادہ مگر پروقار حجاب میں لپٹی ہوئی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی لیے ہوئے، وہ کسی مصور کی ایسی پینٹنگ لگتی جو صرف سفید اور سیاہ رنگوں میں ڈھلی ہو، مگر پھر بھی سب سے زیادہ نمایاں ہو۔ حیات، تم ہر وقت اتنی سنجیدہ کیوں رہتی ہو؟ نور نے جھنجھلا کر اس کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ حیات نے مسکرا کر نظر اٹھائی۔ سنجیدہ نہیں، حقیقت پسند ہوں۔ زندگی وقت کا امتحان ہے اور مجھے نہیں پتا کہ میرا وقت کب ختم ہو جائے۔ نور نے آہ بھری۔ زندگی صرف امتحان نہیں، خوشی بھی ہے۔ تمہیں تھوڑا ریلیکس ہونا چاہیے۔ حیات نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جانتی تھی کہ خوشی اور آزادی کی تعریف ہر کسی کے لیے مختلف ہوتی ہے۔ اس کی خوشی اللہ کے قریب رہنے میں تھی، لیکن یونیورسٹی میں یہ جگہ جہاں ہر دوسرا انسان ایک الگ نظریہ لیے ہوئے تھا، اس کے لیے ایک نیا چیلنج بن چکی تھی، اور سب سے بڑا چیلنج تھا حنان شاہ۔ حنان شاہ ایک نام جو یونیورسٹی میں طاقت، انا اور رونق کی علامت تھا۔ ایک ایسا شخص جو دولت کی چمک میں پلا بڑھا تھا اور جس کے لیے لڑکیاں محض ایک تفریح تھیں، ایک شوق، ایک وقت گزاری۔ وہ اپنی دنیا میں خود کو سب سے برتر سمجھتا تھا۔ یونیورسٹی کے لڑکوں کا ایک مخصوص گروپ اس کے ارد گرد رہتا تھا، جو اس کے ہر غلط قدم پر تالی بجاتے۔ اس کے لیے سب کچھ ایک کھیل تھا، اور اب اس کھیل میں ایک نیا نام شامل ہونے والا تھا، حیات آفندی۔ یہ لڑکی عام نہیں تھی۔ یہ وہ جملہ تھا جو حنان شاہ نے اس دن کہا جب پہلی بار حیات سے ٹکرا گیا۔ آپ نابینا ہیں یا پھر راستے کا اندازہ نہیں ہوتا؟ اس کی آواز میں وہی روایتی غرور تھا، مگر حیات نے جھکنے کے بجائے سر اٹھا کر جواب دیا، مجھے تو لگتا ہے کہ نظر کا مسئلہ آپ کو ہے، کیونکہ میں آپ کی راہ میں نہیں آئی، آپ خود آگے بڑھے تھے۔ حنان کو یہ جواب سن کر پہلی بار حیرت ہوئی تھی۔ یہ لڑکی جھکی نہیں، یہ ڈری نہیں، یہ عام نہیں۔ پھر جیسے یہ چھوٹا سا واقعہ حنان شاہ کے لیے ایک چیلنج بن گیا، وہ اسے نظر انداز نہیں کر سکا۔ پہلے وہ اسے راستے میں دیکھتا، پھر کیفے میں، کبھی مسکرا کر، کبھی طنزیہ جملے اچھال کر، کبھی جان بوجھ کر اس کے قریب سے گزرتا، اور کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہو کر کہے لگاتا۔ حیات نے ہمیشہ ان نظریں محسوس کی جو اس کے تعاقب کر رہی ہوتی تھی، لیکن وہ ڈری نہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ نور ایک دن سرگوشی میں کہنے لگی، یہ حنان تمہارے پیچھے پڑ گیا ہے حیات، اس کی نظروں کا اندازہ ٹھیک نہیں ہے۔ حیات نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، نظر سے کیا ہوتا ہے، جب تک وہ کچھ کرے نا تب تک ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ حنان صرف دیکھنے والوں میں سے نہیں تھا، وہ تو کھیلنے والوں میں سے تھا۔ یونیورسٹی میں اس دن سپورٹس ویک تھا، ہر طرف کہے تھے، رنگ برنگے سٹالز اور دوستوں کے گروپس خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ حیات اپنی کتابیں تھامے خاموشی سے نور کے ساتھ چل رہی تھی، جب اچانک دھکا، وہ سنبھل نہ سکی اور اس کی کتابیں زمین پر گر گئیں۔ حنان شاہ کے دوست ایک طرف کھڑے ہو کر کہکہا لگا رہے تھے۔ حنان خود سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا، اس کے لبوں پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ کتنی نازک مزاج ہو، برقع پہن کر بھی سنبھل نہیں سکتی۔ تمہیں زندگی انجوائے کرنا سیکھنی چاہیے۔ ایسے دقیانوسی خیالات لے کر چلو گی تو لوگ تمہیں رون دیں گے۔ یہ جملے تھے جو حیات کے دل پر آگ کی طرح گرے، مگر وہ خاموش رہی۔ اس نے کتابیں اٹھائیں، ایک گہری سانس لی اور وہاں سے چلی گئی۔ مگر حنان کا کھیل ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ جب صبر ٹوٹ جائے۔ اگلے دن حنان شاہ نے ایک نیا وار کیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کپ کافی تھی۔ وہ سیدھا حیات کے قریب آیا اور مذاق کے انداز میں کہا، یہ لو کافی پیو اور ہماری دوستی قبول کرو۔ نور نے فوراً حیات کو کھینچنے کی کوشش کی، حنان اپنی حد میں رہو، مگر وہ ہنسا اور پھر وہ ہوا جو شاید کسی نے سوچا نہیں تھا۔ حنان نے مذاق میں سب کے سامنے حیات کے برقعے کا کنارہ پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی اور وقت رک گیا۔
پورے ہجوم کے سامنے حنان نے حیات کی غیرت کو چیلنج کر دیا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب حیات کے صبر کا بند ٹوٹ گیا۔ اگلے ہی پل ایک زوردار تھپڑ حنان شاہ کے چہرے پر پڑا۔ ساری یونیورسٹی ساکت ہو گئی تھی۔ حنان کا غرور چکنا چور ہو چکا تھا۔ اس کی انا کا تاج زمین پر گر چکا تھا۔ اسے تو یقین نہیں آیا کہ کسی نے، وہ بھی ایک لڑکی نے، اسے یوں سب کے سامنے نیچا دکھایا تھا۔ حنان نے دانت پیس کر کہا، تمہیں اپنی اوقات یاد دلانی پڑے گی، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں حیات۔ مگر حیات کے چہرے پر اب خوف نہیں تھا۔ وہ ڈری نہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ وہ آج ثابت کر چکی تھی کہ غیرت کا تمغہ کبھی بزدلوں کو نہیں ملتا۔ تمہیں اپنی اوقات یاد دلانی پڑے گی، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں حیات۔ حنان شاہ کے چہرے پر اشتعال اور بے بسی کا وہ رنگ تھا جو شاید زندگی میں پہلی بار آیا تھا۔ پہلی بار کسی نے اس کے غرور کو توڑا تھا۔ پہلی بار کسی نے اسے سب کے سامنے نیچا دکھایا تھا، اور وہ بھی ایک لڑکی نے۔ حیات افندی، وہ جو ہمیشہ خاموشی سے گزر جاتی، جو کسی سے بحث میں نہیں الجھتی تھی، جو اپنے دائرے میں رہنے والی لڑکیوں میں شمار کی جاتی تھی، آج اس لڑکی نے اسے سب کے سامنے تھپڑ مار دیا تھا۔ یونیورسٹی کے کیفے میں کھڑے لوگ ششدر تھے، کوئی ہنس نہیں رہا تھا، کوئی تالیاں نہیں بجا رہا تھا، سب سکتے میں تھے۔ حنان کا چہرہ شرم اور غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ وہ آگے بڑھا، جو تم نے سیکھنے کے لیے چھوڑا تھا۔ حیات کی آنکھوں میں پہلی بار ایک مختلف چمک تھی۔ نور نے اس کا بازو کھینچنے کی کوشش کی، چلو حیات یہاں سے نکلو، مگر وہ کھڑی رہی۔ آج اس نے اپنا سر نہیں جھکایا تھا۔ حنان شاہ، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں جو تمہارے ایک طنز اور ایک جملے یا ایک حرکت پر خوفزدہ ہو کر راستہ بدل لے گی۔ میں جانتی ہوں کہ عزت کیا ہوتی ہے، اور میں اسے تم جیسے لوگوں کے ہاتھوں نیلام نہیں ہونے دوں گی۔ حنان نے دانت پیسے، تمہیں لگتا ہے تم بہت بہادر ہو؟ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کون ہو۔ حیات نے پہلی بار آواز اونچی کی تھی۔ مجھے بس یہ معلوم ہے کہ تم ایک بگڑے ہوئے رئیس زادے ہو جس نے آج تک کسی لڑکی کو عزت دینا نہیں سیکھا، مگر تمہیں آج یہ سیکھنا پڑے گا کہ ہر لڑکی کمزور نہیں ہوتی۔ کچھ لڑکیاں اپنی عزت کے لیے جان بھی دے سکتی ہیں، اور تھپڑ بھی۔ یونیورسٹی کا پورا کیفیٹیریا ساکت تھا۔ یہ وہ منظر تھا جو شاید کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ حنان کی انگلیاں مٹھی میں بدل گئیں۔ اب دیکھنا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے غصے سے نکل گیا۔ نور نے فوراً حیات کا بازو تھاما۔ یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے خود کو مصیبت میں ڈال دیا۔ حیات نے گہری سانس لی۔ اگر میں آج خاموش رہتی تو ساری زندگی خاموش رہنا پڑتا۔ نور نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ لیکن حیات، حنان شاہ وہ لڑکا نہیں جو اس سب کو برداشت کرے۔ اس کے غرور کو توڑنا آسان نہیں تھا، اور تم نے اسے سب کے سامنے ذلیل کر دیا۔ وہ بدلہ لے گا، اور تم جانتی ہو وہ کیا کر سکتا ہے۔ حیات نے سر جھکایا۔ یہ سچ تھا، حنان شاہ وہ نہیں تھا جو اپنی توہین بھول جاتا، لیکن اگر وہ آج پیچھے ہٹتی تو کل کوئی اور لڑکی اس بے عزتی کا شکار ہوتی۔ نور، میں کسی سے ڈرتی نہیں۔ میرا ایمان ہے کہ اگر میری نیت درست ہے تو اللہ میرے ساتھ ہے۔ نور نے بے بسی سے سر ہلایا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، مگر یہ دنیا ظالم ہے، اور یہی بات حیات جانتی تھی۔ وہ رات جب حنان شاہ کو نیند نہیں آئی، اس کے دماغ میں وہ تھپڑ بار بار گونج رہا تھا۔ اسے حیات افندی کی نظریں یاد آ رہی تھیں، جو پہلی بار کسی نے اسے کمتر سمجھ کر اٹھائی تھی۔ وہ زندگی میں کبھی ہار نہ نہیں جانتا تھا، اور آج وہ بری طرح سے ہار چکا تھا۔ یہ لڑکی مجھے سبق سکھا کر چلی گئی۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا، جہاں بھی اس کے چہرے پر وہ تھپڑ کا سرخی مائل نشان موجود تھا۔ نہیں، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اس نے دانت پیستے کہا، اور اپنے دوست شاہ موئر کو فون میں لایا۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ کس کے خلاف؟ شاہ میر نے جمائی لی۔ حنان کی آنکھوں میں شیطانی چمک تھی۔ حیات افندی کے خلاف؟ ہو گیا کام، بس حکم دے دو۔ شاہ میر نے قہقہ لگایا۔ حنان نے آنکھیں بند کی۔ اگر اس نے میرے غرور کو توڑا ہے تو میں اس کی دنیا ختم کر دوں گا۔ بیٹا، آج تم کچھ پریشان لگ رہی ہو، اس کی ماں نے شفقت سے پوچھا جب وہ خاموشی سے کھانے کی میز پر بیٹھی تھی۔ حیات نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ نہیں امی، بس یونیورسٹی میں تھوڑی سی تھکن ہو گئی۔ مگر اس کی ماں تھی، وہ جانتی تھی کہ ان کی بیٹی کچھ چھپا رہی ہے۔ بیٹا، زندگی میں کچھ بھی ہو ہمیشہ یاد رکھنا،
اللہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جو غلطی کرتا ہے وہ ایک دن اپنے انجام کو بھی پہنچتا ہے۔ تمہاری نیت صاف ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ حیات کے دل میں سکون سا اتر گیا۔ ہاں، اللہ سب دیکھ رہا ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ آزمائش اتنی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں تھی۔ طوفان آنے والا تھا۔ ایک صبح جیسی وہ یونیورسٹی پہنچی، ہر طرف سرگوشیاں ہو رہی تھی۔ تم نے سنا؟ ہاں، حنان شاہ نے چیلنج کیا ہے کہ حیات کو کہ اسے چھوڑے گا نہیں، اب اللہ جانے وہ کیا کرے۔ حیات نے آنکھیں سکیڑی۔ یہ کیا چکر تھا؟ اچانک نور بھاگتی ہوئی آئی۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی اور خوف نمایاں تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، سانسیں بے ترتیب تھیں، جیسے وہ کسی خطرے سے بچ کر آئی ہو۔ حیات، تم بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہو۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ حیات نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا نور؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ نور نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جیسے یقین کرنا چاہتی ہو کہ کوئی تعاقب تو نہیں کر رہا۔ پھر وہ تیزی سے حیات کے قریب آئی اور سرگوشی میں بولی، حنان کے دوست، انہوں نے مجھے روک کر دھمکی دی ہے۔ حیات کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ کیا؟ تمہیں کیوں دھمکا رہے ہیں؟ نور کے چہرے پر خوف مزید گہرا ہوا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں نے تمہارے ساتھ رہنا بند نہ کیا تو وہ مجھے بھی نشانہ بنائیں گے، اس نے کانپتے لبوں سے کہا۔ حیات کا دل ایک لمحے کو ڈگمگایا، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ یہ لوگ اتنے گر سکتے ہیں؟ نور نے بے بسی سے سر ہلایا۔ حنان نے تمہاری زندگی جہنم بنانے کی قسم کھائی ہے حیات، اور اب وہ صرف تمہیں نہیں بلکہ تمہارے آس پاس کے لوگوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ حیات نے سختی سے لب بھینچے۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف کی جگہ غصے اور بے بسی کا امتزاج تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید وہ اپنی ضد میں صرف مجھے تکلیف دے گا، لیکن یہ تو درندگی ہے۔ نور نے اس کی کلائی تھام لی۔ حیات، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر وہ لوگ سچ میں کچھ کر بیٹھے۔ حیات نے گہری سانس لی۔ نور، مجھے نہیں معلوم کہ آگے کیا ہونے والا ہے، مگر میں حنان شاہ کے آگے نہیں جھکوں گی۔ حیات نے گہری سانس لی۔ پتہ نہیں وہ چاہتا کیا ہے مجھ سے، مگر میں بھی اپنی عزت کے لیے آخری حد تک لڑوں گی۔ نور نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں ہمت تھی، مگر اس ہمت کو پیچھے چھپا ہوا خوف بھی واضح تھا۔ اور نور جانتی تھی کہ حیات نے یہ تھپڑ صرف حنان کے چہرے پر نہیں مارا تھا، بلکہ اس کے غرور پر مارا تھا، اور وہ شخص اپنی انا کی شکست کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ حیات کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ ایک تھپڑ اس کی زندگی بدل دے گا۔ یونیورسٹی کی گھنٹی بج چکی تھی، سورج کی روشنی آہستہ آہستہ مدھم ہو رہی تھی اور موسم میں خنکی بڑھتی جا رہی تھی۔ حیات اپنی کتابیں سنبھالے، نظریں جھکائے ہمیشہ کی طرح گھر جانے کے لیے روانہ ہوئی، لیکن آج وہ پہلے سے کہیں زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ پچھلے چند دنوں سے حنان شاہ کی دھمکیاں، بدنامی اور یونیورسٹی میں اس کے خلاف پھیلائی گئی جھوٹی افواہیں اس کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ شاید میں نے غلطی کی، شاید مجھے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، یہ خیال اس کے ذہن میں آیا، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے خود کو جھنجھوڑ کر وسوسوں کو دور کیا۔ انہیں میں اپنی عزت کی حفاظت کرنی تھی، میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ یہی سوچتے ہوئے یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکلی اور بس اسٹاپ کی طرف بڑھنے لگی، لیکن قسمت نے اس کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ جب زمین لڑکھڑانے لگے، اچانک ایک سیاہ وین اس کے قریب آ کر رکی۔ حیات نے چونک کر پیچھے دیکھا، لیکن کچھ سمجھنے سے پہلے ہی 4 نقاب پوش آدمی گاڑی سے باہر نکلے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ خطرے کا احساس اتنا واضح تھا کہ جیسے ہوا میں گھل گیا ہو۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ ایک آدمی نے جھٹکے سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، دوسرے نے زبردستی اس کے بازو مروڑ دیے، تیسرے نے ایک رومال اس کے چہرے پر رکھ دیا، کسی زہریلی دوا کا بھیگا ہوا رومال۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ، اور سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ قید جہاں روشنی بھی مات کھا جائے۔ جب آنکھ کھلی، حیات کی پلکیں بوجھل تھیں، سر بھاری ہو رہا تھا، جیسے کسی نے اس کے دماغ کو مفلوج کر دیا ہو۔ یہ میں کہاں ہوں؟ اس نے کمزوری سے آنکھیں جھپکائیں اور خود کو کسی بند گھٹن زدہ جگہ پر پایا۔ ہوا میں عجیب سی بدبو تھی، جیسے پرانی شراب اور پان کی بو آپس میں ملی ہو۔ دیواریں خستہ حال، دیواروں پر گندے دھبے، کچرے کے ڈھیر اور ٹوٹی ہوئی اینٹوں کے نشان۔ کھڑکیوں پر موٹی سلاخیں لگی تھی، جیسے یہ کوئی جیل ہو۔ دروازے کے باہر 2 لمبے تڑنگے آدمی کھڑے تھے، آنکھوں میں درندگی لیے ہوئے۔ یہ کیا جگہ ہے؟ دل ایک انجانے خوف سے لرزنے لگا۔ مجھے جانے دو، کوئی ہے، اللہ کے واسطے مجھے یہاں سے نکالو۔ وہ دروازے کی طرف لپکی، مگر جیسے ہی قدم اٹھایا،
اس نے اپنے پاؤں میں کچھ سخت محسوس کیا۔ میرے پاؤں؟ وہ باندھ دیے گئے تھے۔ اب چیخو جتنا چیخ سکتی ہو۔ دروازے کے باہر کھڑے آدمیوں میں سے ایک نے قہقہا لگایا۔ یہ کون سی نئی آئی ہے؟ دوسرے نے بے پرواہی سے پوچھا۔ یہ ہمارے مالک کے حکم پر لائی گئی ہے۔ مالک؟ کون مالک؟ شاہ میر صاحب۔ حیات کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے وجود میں بجلی بھر دی ہو۔ کون شاہ میر؟ اس کی آنکھوں میں شاید خوف اور غصہ یکجا ہو رہا تھا۔ یہ سب کس نے کیا؟ میں اسے نہیں چھوڑوں گی، مگر وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ یہ جگہ کون سی تھی؟ یہ وحشی کون تھے؟ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ تھا یا نہیں؟ یہ سب سوال ابھی باقی تھے اور ہر سوال کے جواب میں ایک نئے اندھیرے میں لٹا ہوا پایا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کہاں آ گئی ہوں؟ یہ کون لوگ تھے؟ وہ فرش پر گر گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ انہیں حیات تم کمزور نہیں پڑ سکتی۔ دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا۔ سامنے وہی آدمی کھڑا تھا جس نے زبردستی حیات کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا تھا۔ اٹھو، مالک نے بلایا ہے۔ کون مالک؟ کون ہو تم لوگ؟ حیات نے چیختے ہوئے کہا۔ وہ آدمی بیزاری سے مسکرایا۔ تمہیں جلد ہی سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ اب زیادہ سوال مت کرو اور چلو۔ میں نہیں جاؤں گی، حیات نے مضبوط لہجے میں کہا۔ لڑکی، تمہاری مرضی نہیں چلے گی؟ اسے زبردستی حیات کا بازو پکڑ کر کھینچنا چاہا، مگر جیسے ہی اس کا ہاتھ حیات کے برقعے کے کنارے پر آیا، حیات نے پوری قوت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے ہاتھ لگانے کی ہمت مت کرنا، اللہ کی لعنت ہو تم جیسے لوگوں پر۔ آدمی حیرت سے پیچھے ہٹا۔ اوے لڑکی، زیادہ زبان نہ چلا۔ دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا جیسے کسی طوفان نے اسے دھکیل کر توڑ دیا ہو، اور وہ اندر داخل ہوئی۔ ایک بھاری جسامت کی عورت، وحشت، سنگ دلی اور بے رحمی کا چلتا پھرتا مجسمہ، آنکھوں میں بے دردی، چہرے پر وحشی پن اور لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ۔ چپ کر جا لڑکی، اس نے غرایا۔ آواز میں وہ درندگی تھی جو کسی انسان کو نہیں بلکہ درندے کی لگتی تھی۔ حیات کے جسم نے جھرجھری سی لی۔ یہاں کوئی تیری چیخو پکار نہیں سننے والا۔ یہاں وہی رہتے ہیں جنہیں بیچ دیا جاتا ہے۔ بیچ دیا؟ یہ الفاظ کسی بجلی کے کڑاکے کی طرح اس کے ذہن میں گونجے۔ نہیں، میں کوئی چیز نہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، مگر وہ گرنے نہیں دیے۔ ہاں، وہ عورت پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی تھی۔ یہ سب یہی کہتی ہیں، مگر جو ایک بار اس دنیا میں آ گیا وہ کبھی واپس نہیں جا سکتا۔ یہ کون سی دنیا ہے؟ حیات کے حلق سے سرگوشی نکلی، جیسے کوئی اپنا آخری سوال کر رہا ہو۔ یہ وہ دنیا ہے جہاں تم جیسی لڑکیاں مردوں کی تفریح کا سامان بنتے ہیں۔ یہ سنتے ہی حیات کے دل کی دھڑکن رکنے لگی، جیسے وقت ایک پل کے لیے ٹھہر گیا ہو۔ اسے بھوکا پیاسا رکھا گیا تاکہ اس کی طاقت ختم ہو جائے۔ جب وہ چیخی فریاد کی تو اس کی آواز دیواروں میں دفن ہو گئی۔ اس لوہے کی زنجیروں میں اسے جکڑ دیا گیا تاکہ وہ فرار کا خواب بھی نہ دیکھ سکے۔ اور جب اس نے مزاحمت کی، جب اس نے لڑنے کی کوشش کی تو اس پر کوڑے برسائے گئے۔ ہر ضرب، ہر چابک اس کی روح پر لگ رہا تھا، مگر وہ نہ گری، نہ ٹوٹی۔ یہاں سے نکلنا ہے، یہاں سے نکلنا ہے۔ یہ ایک واحد جملہ تھا جو بار بار خود کو دہراتی تھی، جیسے اپنے آپ کو یقین دلا رہی ہو کہ شاید یہ ایک خواب ہے جو کسی بھی لمحے ختم ہو جائے گا، مگر یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ وہ اب آزاد نہیں تھی۔ رات کے اندھیرے میں وہ اکیلی بیٹھی تھی۔ زنجیریں اس کے نازک ہاتھوں اور پاؤں سے جکڑی ہوئی تھی، جو اس کے جسم کو انہیں بلکہ اس کی روح کو روند رہی تھی۔ کسی کے کونے میں ایک اور لڑکی سی سک رہی تھی، شاید کسی اور کی عزت کا جنازہ بھی کچھ دیر پہلے اٹھا تھا۔ انہیں میں کمزور نہیں پڑوں گی، میں ٹوٹوں گی نہیں۔ لیکن آنسو بہہ نکلے۔ آج پہلی بار وہ خود کو ہارنے کے قریب محسوس کر رہی تھی۔ یا اللہ، یہ سب کیوں؟ میں نے کیا قصور کیا ہے؟ کیوں میرا صبر آزما رہا ہے؟ کہاں ہے تیرا انصاف میرے رب؟ وحشت کا دروازہ کھل چکا تھا۔ اٹھو! ایک زوردار دھاڑ کے ساتھ دروازہ پھر کھلا۔ حیات نے سر اٹھایا۔ سامنے وہی سفاک عورت کھڑی تھی، مگر اس بار اس کے ساتھ دو لمبے تڑنگے آدمی تھے۔ انہوں نے آنکھوں میں وحشت، ہاتھوں میں زنجیریں اور چہروں پر شیطانی مسکراہٹ۔ وقت آ گیا ہے، عورت نے کرراہ کر کہا۔ کس کا وقت؟ حیات نے سر اٹھایا۔ تمہیں خریدنے والے آ گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی حیات کی آنکھوں میں روشنی بجھنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کس نے اسے خریدا؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ آخری سانس تک مزاحمت۔ میں نہیں جاؤں گی۔ حیات نے جھٹکے سے خود کو پیچھے کر لیا۔
لڑکیاں اپنی مرضی کی مالک نہیں ہوتی، سمجھی؟ عورت نے کہکا لگایا۔ میں کسی کی ملکیت نہیں ہوں۔ حیات کی چیخ نکلی۔ ایک آدمی نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے، دوسرے نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ وہ چیخ نہ سکے، تیسرے نے زنجیروں کو کھینچ کر اسے کھڑا کر دیا۔ لے چلو اسے۔ نہیں، یا اللہ مدد، کوئی ہے؟ پلیز مجھے چھوڑ دو۔ اس کے الفاظ دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئے تھے۔ آسمان خاموش تھا، رات کے اندھیرے میں سفاکیت کی ایک نئی صبح طلوع ہونے والی تھی۔ یہ صرف تمہارا آغاز ہے، تمہیں جھکنا ہی پڑے گا، وہ بھاری بھرکم عورت سے دھمکانے لگی، مگر حیات کی آنکھوں میں ایک ضد تھی۔ میں جھکوں گی نہیں۔ تیسرے دن اسے زبردستی اٹھایا گیا۔ آج تمہاری قیمت لگنے والی ہے، آج تمہیں نیا خریدار ملے گا۔ یہ جملہ سن کر حیات کے جسم میں لرزش ہوئی تھی۔ میری قیمت؟ میں کوئی چیز نہیں۔ مگر کسی نے نہ سنا۔ لڑکیاں چیزیں ہی ہوتی ہیں، کسی کے لیے کھلونا، کسی کے لیے کھیل اور کسی کے لیے ایک رات کی تفریح۔ وہی عورت ہنسی۔ میں اللہ کی بندی ہوں، میں بکتی نہیں، میں جھکتی نہیں۔ دیکھتے ہیں۔ کمرے میں ہوا بوجھل تھی، جیسے ہر سانس کسی گھٹن زدہ قید خانے میں مقید ہو۔ حیات کی سانسیں بے ترتیب تھیں اور اس کا وجود لرز رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں خوف کی جگہ ایک عجیب سی چمک تھی، ایک ایسی چمک جو شکست خوردہ نہیں بلکہ چیلنج دیتی ہو۔ حیات کی گمشدگی کی خبر اس کے گھر پہنچ چکی تھی، اس کی ماں کی حالت غیر ہو چکی تھی اور اس کے والد کو سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ ہماری بیٹی کو کوئی لے گیا ہے، ہمیں پولیس کے پاس جانا ہوگا۔ اس کا بھائی فوراً باپ کو سہارا دے کر باہر نکلا اور ویسے پولیس اسٹیشن پہنچے۔ میری بیٹی کو اغوا کیا گیا ہے، والد نے چیختے ہوئے کہا۔ ہمیں فوراً ایک رپورٹ درج کروانی ہے۔ مگر پولیس آفیسر سرد لہجے میں بولا، آپ کی بیٹی بھاگ گئی ہے، یہ اغوا نہیں ہے۔ یہ جملہ بجلی کی طرح گرا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہ اپنی یونیورسٹی کے دوستوں کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ ہمیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ تم لوگ کیوں کچھ نہیں کر رہے؟ پھر ایک اور پولیس والا آگے بڑھا اور آہستہ سے سرگوشی کی۔ یہ کیس بہت اوپر سے دبا دیا گیا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ پولیس کے ظلم بھری خاموشی نے حیات کے والد کے دل پر ایک زخم لگا دیا تھا۔ میری بیٹی کو انصاف نہیں ملے گا، یہ نظام بھی اندھا ہے۔ اچانک ان کے سینے میں تکلیف اٹھی۔ ابو آپ ٹھیک تو ہیں؟ بھائی نے انہیں سنبھالنے کی کوشش کی، مگر وہ زمین پر گر چکے تھے۔ ابو آنکھیں کھولو، مت جاؤ، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے جا چکے تھے۔ پولیس والے ایک لمحے کے لیے بھی شرمندہ نہیں ہوئے۔ یہ تو ہونا ہی تھا، چلو ہٹو یہاں سے۔ حیات کی ماں زمین پر بیٹھ کر رو رہی تھی، بھائی غصے میں چیخ رہا تھا، مگر ظالموں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ایک طرف حیات قید میں تھی تو دوسری طرف اس کے والد کو کھو دیا گیا تھا۔ اب اس کے پاس کیا بچا تھا؟ اللہ، اگر کوئی میرا سہارا ہے تو وہ تو ہی ہے۔ حیات کو زبردستی تیار کیا گیا۔ وہ ہچکچاتی رہی، مزاحمت کرتی رہی، مگر اس کے پاس اپنے پیر باندھ دیے گئے۔ اس کے چیخیں کسی کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اندھیرے میں قید، اس گناہ کے بازار میں پیش کی جانے والی ایک بے زبان لڑکی تھی، مگر اس کی روح آزاد تھی، اس کا ایمان بے خوف تھا۔ اسے پرانے کپڑے پھاڑ کر پھینک دیے گئے تھے، جیسے اس کی شناخت کو رون دیا گیا تھا۔ خوبصورت مگر ناپسندیدہ لباس اس پر زبردستی ڈال دیا گیا تھا، جیسے کوئی تحفہ سجایا جاتا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں زیور پہنایا گیا، جسم پر خوشبو چھڑکی گئی، اس کا چہرہ میک اپ سے آراستہ کر دیا گیا، جیسے وہ انسان نہیں بلکہ نیلام ہونے والی کوئی چیز ہو۔ وہ خاموشی سے سب سہتی رہی، مگر اس کی آنکھوں میں جلتی چنگاری بجھنے کو تیار نہیں تھی۔ یہ سب بیکار ہے، وہ دانت پیس کر بولی۔ میں کچھ بھی پہن لوں، میں پاکیزہ ہوں۔ کوئی جواب نہیں آیا، صرف ایک مکروہ قہقہا جو باہر سے بلند ہو کر دیواروں سے ٹکرا رہا تھا۔ پھر اچانک دروازہ کھلا۔ کمرے میں روشنی مدھم تھی، ہوا میں زہریلی خوشبو بسی ہوئی تھی اور باہر سے قہقہوں کی آوازیں مسلسل گونج رہی تھی۔ آج سب سے خاص لڑکی تیار ہے۔ حیات نے گردن جھکائی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ اپنے آنسو ضبط کر رہی تھی، مگر خوف کو ٹھنڈی لہر اس کے جسم میں سرایت کر چکی تھی۔ قدموں کی چاپ سنائی دی، دروازہ کھلا، کسی کی سانسوں کی گرمی قریب آتی محسوس ہوئی۔ حیات نے بمشکل ہمت کی اور سامنے کھڑے آدمی کو جوتے دیکھے۔ یہ جوتے، یہ قدم، یہ چال، یہ سب پہچانا ہوا تھا۔ دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا ہو۔
سانسیں جیسے رک سی گئی ہوں. کیا ہوا؟ مجھے پہچان نہیں رہی؟ یہ آواز، یہ لہجہ، یہ غرور. حیات نے آہستہ سے سر اٹھایا. یہ حنان شاہ تھا، وہی شخص جس نے اسے ذلیل کرنے کی قسم کھائی تھی، وہی شخص جس نے اس کی غیرت کو چیلنج کیا تھا. تم؟ اس کے لب کپ کپائے. حنان نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا اور بے پرواہی سے دھواں اس کے چہرے پر چھوڑتے ہوئے کہا، تم نے سوچا تھا کہ تم مجھے یوں سب کے سامنے بے عزت کرو گی اور میں خاموش رہوں گا؟ حیات نے ساکت نظروں سے اس کی طرف دیکھا. یہ سب تم نے کیا؟ اس کا دل دھڑک رہا تھا مگر اس کے لہجے میں اب بھی حوصلہ تھا. حنان مسکرایا مگر اس کی آنکھوں میں ایک وحشت تھی، ایک جنون تھا. ہاں، یہ سب میں نے کیا. پھر وہ آگے بڑھا اور آہستہ سے سرگوشی میں بولا، تم نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا، اب میں تمہیں ذلیل کروں گا. حنان، اللہ سے ڈرو، تمہیں حساب دینا پڑے گا. حنان ہنسا. یہاں کوئی نہیں ہے، بس میں ہوں اور تم ہو. وہ آہستہ آہستہ قریب آیا. اس کی آنکھوں میں درندگی تھی، انتقام تھا. اگر تم نے مجھے چھونے کی کوشش کی تو میں خود کو مار دوں گی. حنان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، خود کو مارنے کے لیے پہلے تمہیں آزادی چاہیے، جو تمہارے پاس نہیں. میں آزاد ہوں کیونکہ میرا دل آزاد ہے، میرا ایمان آزاد ہے. واقعی؟ تو ثابت کرو. حیات کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی. وہ اس وقت ایک ایسے اندھیرے میں قید تھی جہاں روشنی کی کوئی امید نہیں تھی. ڈرامہ بند کرو اور کپڑے اتارو. حنان شاہ کا لہجہ زہر سے بھرا ہوا تھا. حیات کا جسم کانپ رہا تھا مگر اس کے دل میں اب بھی اللہ پر بھروسہ باقی تھا. حنان نے گہرا کش لیا. اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر آنکھوں میں ایک جنون، ایک وحشت نظر آ رہی تھی. اگر تم نے کپڑے نہ اتارے تو کمرے کے اندر میرے 2 دوست اور بھی ہیں. یہ جملہ تھا جس نے حیات کی روح تک کو ہلا کر رکھ دیا تھا. یہ درندگی ہے، حیات نے چیخ کر کہا. حنان قہقہا مار کر ہنسا. جو بھی کہہ لو، تم آج بچ نہیں سکتی. حیات کے آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے مگر وہ اپنی کمزوری نہیں دکھانا چاہتی تھی. حنان، تم مجھے توڑ نہیں سکتے. میرا جسم تو شاید تمہارے ظلم کا نشانہ بن جائے مگر میرا دل، میری روح، میرا ایمان، وہ ہمیشہ پاک رہے گا. حنان کے چہرے پر لمحے بھر کے لیے الجھن ابھری مگر وہ فوراً سے نارمل ہو گیا. تم مجھے ایک کھلونا سمجھ رہے ہو مگر میں کسی انسان کی ملکیت نہیں ہوں. حنان نے غصے سے سگریٹ زمین پر پھینک دی اور آگے بڑھا. بہت فضول باتیں کر رہی ہو، مجھے تمہاری تقریر سننے کا کوئی شوق نہیں ہے. اس کے ہاتھ حیات کے کاندھے تک پہنچ چکے تھے مگر جیسے ہی وہ آگے بڑھا، حیات نے پوری طاقت سے اپنی چوڑیوں سے بھری کلائی کو جھٹکا دیا اور ایک زوردار تماچا حنان کے چہرے پر پڑا. کمرے میں خاموشی چھا گئی. حنان کا ہاتھ اس کے جلتے ہوئے گال پر گیا. اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، غصہ تھا اور ایک انجانی تکلیف تھی. میں مر جاؤں گی مگر تمہارے ہاتھوں اپنی عزت نہیں گنواؤں گی. حنان کی آنکھوں میں شدید غصہ ابھر آیا. تم نے میرے غرور کو توڑا تھا اور آج تم نے پھر میری انا کو کچل دیا کیونکہ تمہاری انا غلط ہے، تمہارا غرور غلط ہے. حنان نے دانت پیسے. اب تو میں تمہیں چھوڑوں گا بھی نہیں اور معاف بھی نہیں کروں گا. حنان چاہ کوٹھی سے نکلا، دروازہ زور سے بند کیا اور باہر آتے ہی گاڑی میں جا بیٹھا. اس کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھی، دل میں طوفان اٹھ رہا تھا. حیات کے الفاظ، وہ آنسو اور وہ تھپڑ سب اس کے دماغ میں گونج رہے تھے. اس نے گاڑی کی چابی گھمائی اور پوری رفتار سے سڑک پر ڈال دی. تم مجھے نہیں توڑ سکتے حنان، میں اللہ کی بندی ہوں. یہ غیرت نہیں، یہ درندگی ہے. یہ الفاظ جیسے کسی بازگشت کی طرح اس کے ذہن میں گونج رہے تھے. ہر سانس کے ساتھ، ہر دھڑکن کے ساتھ وہ الفاظ اس کے وجود میں اتر رہے تھے جیسے کسی نے دہکتے انگارے اس کے دل میں ڈال دیے ہوں. حنان نے زور سے سر جھٹکا مگر وہ آوازیں اب بھی اسے سنائی دے رہی تھیں. وہ لمحہ جب حیات نے اس کے چہرے پر تماچا مارا تھا، وہ آنکھیں جو خوف کے بجائے ہمت اور غیرت سے بھری ہوئی تھیں، وہ سب جیسے کوئی پرانی فلم اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار چل رہی تھی. یہ سب بھول جا حنان، وہ خود سے بڑبڑایا. مگر کچھ چیزیں بھولنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ دل میں بس جاتی ہیں، ضمیر میں گونجتی ہیں
اور جب رات کی تنہائی میں سکون کا لمحہ تلاش کرو تو چیخ چیخ کر خود کی یاد دلاتی ہیں۔ حنان نے غصے میں اسٹیئرنگ پر مکہ مارا اور گاڑی پورے زوروں سے اپنے گھر کے سامنے روکی۔ وہ تیز قدموں سے اندر داخل ہوا، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ پار کیا اسے محسوس ہوا کہ کچھ بدل چکا ہے۔ ہال میں اس کے قریبی دوست ازمیر اور ریحان کھڑے تھے۔ دونوں کے چہرے غصے سے بھرے ہوئے تھے اور ان کی نظریں حنان پر جمی ہوئی تھی، ایسی نظریں جیسے وہ کسی اجنبی کو دیکھ رہے ہوں۔ یہ تم نے کیا کر دیا حنان؟ ازمیر نے آگے بڑھ کر اس کا کالر پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں نہ دوستی تھی اور نہ ہمدردی، بس شدید نفرت تھی۔ کیا تمہیں ذرا بھی احساس نہیں کہ تم نے ایک نیک لڑکی کی زندگی برباد کر دی؟ تم نے اپنی عزت میں اس کی عزت پر حملہ کر دیا، تم نے اس کی زندگی کو جہنم بنا دیا۔ حنان نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹایا، آنکھوں میں وہی مغرور چمک تھی جو ہمیشہ سے اس کا حصہ رہی تھی۔ یہ میرا معاملہ ہے، تمہیں اس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے حنان، ریحان نے غصے سے کہا۔ یہ ایک لڑکی کی عزت اور اس کی زندگی ہے، اس کے خوابوں کا معاملہ ہے۔ تم نے صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے اس کی زندگی جہنم بنا دی، اور تمہیں ابھی بھی کوئی پچھتاوا نہیں ہو رہا؟ حنان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور اس نے جو میرے ساتھ کیا وہ میرے غرور کو سب کے سامنے ران دیا، وہ میری عزت بھی تماشا بن گئی۔ وہ غرور نہیں، تمہاری جہالت تھی، ازمیر نے غصے سے کہا۔ غرور وہ ہوتا ہے جو عزت پر قائم ہو، مگر تمہارا غرور صرف اپنی عزت کے گرد گھومتا ہے۔ تمہیں اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے کسی کی زندگی برباد کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ سب کچھ خرید سکتے ہو؟ مگر ایک لڑکی کی عزت تمہارے کھیل کا حصہ نہیں تھی حنان چپ ہو گیا۔ وہ پہلی بار اپنے دوستوں کے چہروں پر اتنی نفرت دیکھ رہا تھا۔ ازمیر نے تلخی سے کہا، تم نے وہ حد پار کر دی جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ اب تم صرف اس لڑکی کے مجرم نہیں ہو، بلکہ تم ہمارے لیے بھی کسی دشمن سے کم نہیں۔ ریحان نے کاندھے جھٹکے جیسے وہ مزید کوئی بات سننا ہی نہ چاہتا ہو۔ ہم تمہاری دوستی سے دستبردار ہوتے ہیں حنان، تم نے جو کیا وہ ناقابل معافی ہے۔ حنان نے بے یقینی سے انہیں دیکھا، جیسے اس کے قدموں کے نیچے سے زمین ہی کھسک رہی ہو۔ ازمیر، ریحان، تم دونوں بھی؟ ہاں، ہم بھی۔ ازمیر کی آنکھوں میں نفرت تھی، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ تم ایک انسان ہو، مگر تم نے ثابت کر دیا کہ تم صرف ایک وحشی ہو جو اپنی طاقت کے نشے میں ہر حد پار کر سکتا ہے۔ حنان نے کچھ کہنا چاہا، مگر ریحان پہلے ہی دروازے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ تم نے آج ایک نیک لڑکی کی زندگی برباد کی ہے حنان، لیکن یاد رکھنا زندگی تمہیں تمہارے ہر گناہ کا حساب دے کر رہے گی۔ حنان نے سختی سے لب بھینچے، مگر اس کے دل میں پہلی بار ایک انجانی سی گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ ازمیر نے گہری سانس لی، جیسے کچھ کہنے میں ہچکچاہٹ رہا ہو، مگر پھر وہ آگے بڑھا اور حنان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تلخی سے بولا، جانتے ہو اس کا باپ اسی غم میں مر گیا ہے۔ یہ جملہ حنان کے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہو گیا۔ کیا؟ اس کی آواز لرز گئی۔ ریحان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں حنان، اس کا باپ جو اپنی بیٹی کی عزت پر آنچ بھی نہیں آنے دینا چاہتا تھا، تمہاری درندگی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا اور دنیا چھوڑ گیا۔ حنان کے قدم لڑکھڑا گئے، وہ بے یقینی سے اپنے دوستوں کو دیکھنے لگا، جیسے وہ چاہتا ہو کہ کوئی کہہ دے کہ یہ سب جھوٹ ہے، محض ایک الزام ہے۔ یہ ممکن نہیں، تمہارے لیے یہ ممکن نہیں، کیونکہ تمہارے لیے یہ سب ایک کھیل تھا، ازمیر نے تلخی سے کہا۔ لیکن اس شخص کے لیے یہ اس کی عزت، اس کا مان اور اس کی زندگی تھی۔ ایک باپ جو اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، وہ تمہاری دی گئی بے بسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکا حنان۔ وہ جیتے جی مر گیا، مگر تمہیں اپنی انا اور غرور کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیا۔ ریحان کی آواز میں شدید غصہ تھا۔ حنان کا سر چکرانے لگا، اس کا دل جیسے مٹھی میں جکڑا جا چکا تھا۔ نہیں، میں نے یہ سب نہیں چاہا تھا، وہ بے خودی میں بڑبڑایا۔ تم نے نہیں چاہا تھا؟ ازمیر کا لہجہ زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ تو پھر کیا تھا؟ تم نے ایک لڑکی کو بازار میں بیچ دیا، اور تمہیں لگا کہ سب کچھ ٹھیک رہے گا، کہ کوئی اس کے آنسو نہیں دیکھے گا، کہ اس کے خاندان اس کے دکھ کے ساتھ جی لے گا۔ ریحان نے سرد لہجے میں کہا، حنان شاہ، تم صرف حیات کے مجرم نہیں ہو، تم اس کے باپ کے قاتل بھی ہو، اس کی ماں کے آنسوں کے ذمہ دار ہو، اس کے گھر کے بربادی کے ذمہ دار ہو۔ حنان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا، جیسے اسے کھڑے ہونے میں مشکل ہو رہی ہو۔
نہیں نہیں، یہ میرا گناہ نہیں ہو سکتا، یہی تمہارا مکافات عمل ہے حنان۔ ازمیر نے آگے بڑھ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، مگر وہ لمس ہمدردی کا نہیں نفرت کا تھا۔ اب تمہارا غرور کیا کہتا ہے؟ کیا تم واقعی جیت گئے؟ حنان نے سر اٹھایا، مگر اس کے چہرے پر اب غرور نہیں تھا، خوف تھا۔ ضمیر کی پہلی دستک شروع ہو چکی تھی۔ اور جانتے ہو تم نے سب سے زیادہ کس کا دل توڑا؟ ریحان نے سخت لہجے میں کہا۔ حنان نے الجھن سے اسے دیکھا۔ اپنی ماں کا۔ یہ سنتے ہی حنان کے قدم ڈگمگائے۔ وہ سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں گیا، مگر وہاں صرف خاموشی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی، مگر انہوں نے ایک نظر بھی حنان کی طرف نہیں ڈالی۔ امی؟ حنان کی آواز میں نرمی تھی، مگر اس کی ماں نے اس کی طرف دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ کیا واقعی تم نے یہ سب کیا حنان؟ حنان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تم وہی میرے بیٹے ہو جسے میں نے عزت کرنا سکھائی تھی، جسے میں نے سکھایا تھا کہ عورت ایک ماں بھی ہوتی ہے، ایک بہن بھی اور ایک بیٹی بھی۔ حنان کا سر جھک گیا۔ ماں پلیز نہیں حنان، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ حنان نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں آنسو تھے، مگر وہ آنسو اس کے لیے نہیں بلکہ اس کے کیے گئے ظلم کے لیے تھے۔ حنان کے والد بھی خاموش تھے، انہوں نے صرف ایک بار اس کی طرف دیکھا اور کہا، یہی تمہاری تربیت تھی؟ ہم نے تمہیں یہ سکھایا تھا؟ آج سے میرے لیے تم مر چکے ہو حنان۔ حنان جیسے کسی دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس نے سب کچھ کھو دیا، اپنے دوست، اپنے والدین اور سب سے زیادہ اپنا سکون۔ حنان اپنے کمرے میں آیا اور بستر پر گر گیا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تم مجھے نہیں توڑ سکتے حنان، میں اللہ کی بندی ہوں۔ یہ غیرت نہیں، یہ درندگی ہے۔ ہر لمحے حیات کے الفاظ اسے گھیر رہے تھے، جیسے وہ آوازیں اس کے ضمیر کے دروازے پر دستک دے رہی ہوں۔ کیا میں نے واقعی غلط کیا؟ کیا میں نے واقعی ایک معصوم لڑکی کی زندگی پر بات کر دی؟ اچانک وہ بستر سے اٹھا، جیسے کسی انجان خوف نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ یہ سب ختم کرنا ہوگا۔ حنان نے گاڑی نکالی اور پوری رفتار سے اس جگہ پہنچا جہاں حیات کو قید کیا گیا تھا، مگر جیسے ہی وہ وہاں پہنچا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایک ہجوم جمع تھا، پولیس کی گاڑیاں، ایمبولینس اور کچھ روتی ہوئی عورتیں۔ کیا ہوا؟ حنان نے ایک آدمی کو روک کر پوچھا۔ یہاں ایک لڑکی کو زبردستی لایا گیا تھا، مگر اس نے خودکشی کر لی۔ حنان کے ہاتھ سے جیسے جان نکل گئی۔ کون سی لڑکی ہو؟ نہیں پتا، مگر سنا ہے بہت بہادر تھی، مرنے سے پہلے بھی مزاحمت کی۔ حنان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ کیا حیات؟ اس کے دل کی دھڑکنیں رکنے لگی، جسم لرزنے لگا۔ نہیں، میں نے یہ سب نہیں کیا، میں نے صرف انتقام لینا چاہا تھا، میں نے کسی کی جان نہیں لینی چاہی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا، اس کا سر گھومنے لگا۔ حنان نے گاڑی چلانے کی کوشش کی، مگر اس کا دماغ ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ حیات کی وہ آنکھیں، اس کا اعتماد اور اس کی آخری باتیں، سب کچھ اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ ایک لمحے کی بے دہانی اور گاڑی بے قابو ہو گئی۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور گاڑی سڑک کے کنارے جا لگی۔ حنان نے چیخنے کی کوشش کی، مگر اس کے جسم نے حرکت کرنا بند کر دی تھی۔ وقت کا پہیہ گھوم چکا تھا۔ حنان شاہ، جو کبھی اپنی دولت، روب اور اختیار کی وجہ سے جانا جاتا تھا، اب وہ سب کچھ کھو چکا تھا۔ وہ جو اپنی چال، اپنی انا اور اپنی طاقت پر ناز کرتا تھا، اب وہ ایک ویل چیئر میں قید ہو چکا تھا۔ اس کے غرور کی چمک ماند پڑ گئی تھی، اس کی آنکھوں میں وہ تکبر اور وحشت اب نظر نہیں آتی تھی۔ اب وہ ایک معذور شخص تھا، نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ جذباتی اور روحانی طور پر بھی۔ اس کا جسم کمزور پڑ چکا تھا، ہاتھوں میں لرزش تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ زندگی کے معنی ہی کھو چکا تھا۔ پچھلے کچھ سالوں میں اس کی ماں نے دنیا کے بہترین ڈاکٹروں سے اس کا علاج کروانے کی کوشش کی تھی، مگر کوئی بھی مکمل صحت یابی کا وعدہ نہیں کر سکا۔ ہر ڈاکٹر کہہ دیتا، یہ کیس پیچیدہ ہے، بہتری ممکن ہے مگر وقت لگے گا۔ حنان کا وقت تو جیسے تھم چکا تھا۔ پھر ایک دن اس کی ماں نے ایک مشہور امریکی ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ لی، جس کے بارے میں سنا تھا کہ وہ نیورولوجی کے شعبے میں کسی معجزے سے کم نہیں۔ یہ ڈاکٹر خاص طور پر ایسے مریضوں کا علاج کرتی ہے جو کسی حادثے یا ٹراما کے باعث مفلوج ہو چکے ہوں۔ وہ بہت نیک دل اور رحم دل ڈاکٹر ہے، شاید وہ تمہاری مدد کر سکے۔ حنان نے بے دلی سے سنا، اسے کسی معجزے کی امید نہیں تھی۔
جہاں پہلے سب ناکام ہو چکے وہاں کوئی اور کیا کر لے گا، اس نے تلخی سے سوچا، مگر ماں کی خوشی کی خاطر خاموش رہا۔ اور پھر وہ دن آ گیا۔ حنان کی ماں اسے ویل چیئر پر دھکیلتی ہوئی کلینک میں داخل ہوئی۔ کلینک میں روشنی مدھم تھی، ماحول پرسکون تھا۔ دیواروں پر نیلے اور سفید رنگ کے امتزاج سے سکون بخش احساس ہو رہا تھا۔ ماں نے ریسیپشن پر ڈاکٹر کا نام لیا اور نرس نے مسکرا کر کہا، ڈاکٹر صاحبہ بس آ رہی ہیں، آپ پلیز انتظار کریں۔ حنان اپنی ویل چیئر میں بیٹھا تھا، آنکھیں بند کیے خاموش تھا۔ پھر دروازہ کھلا۔ حنان نے جیسے ہی دروازے کی طرف نظر اٹھائی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سامنے سفید کوٹ میں کھڑی ڈاکٹر حیات آفندی تھے۔ وقت ایک لمحے کے لیے جیسے رک گیا۔ حنان کو لگا جیسے زمین اس کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ تو مر گئی تھی۔ یہ حیات تھی، وہی حیات جسے اس نے تباہ کرنے کی کوشش کی تھی، وہی حیات جسے اس نے روندنے کی ٹھان لی تھی، وہی حیات جو اس کے ظلم اور درندگی کا نشانہ بنی تھی، اور آج وہی حیات اس کے سامنے بطور ڈاکٹر کھڑی تھی۔ یہ سب ایک خواب تو نہیں؟ حنان کا دماغ مفلوج ہو چکا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ قسمت نے اس کے ساتھ یہ کھیل کھیلا تھا۔ حیات بھی حیران تھی، مگر اس کے چہرے پر وہی سکون تھا، وہی مضبوطی اور وہی وقار تھا جو ہمیشہ اس کی پہچان رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی تو تھی، مگر کوئی نفرت نہیں تھی، کوئی بدلے کی آگ نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا تحمل اور بردباری تھی۔ یہ تم؟ حنان کی زبان لڑکھڑا گئی۔ حیات نے گہری سانس لی اور نرم لہجے میں کہا، جی میں۔ حنان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ اپنی کرسی میں مزید سکڑ گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ حیات، میں بہت شرمندہ ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا وہ اس کے الفاظ دم توڑنے لگے۔ وہ بولنا چاہتا تھا مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ پھر اچانک وہ ویل چیئر سے بمشکل جھک کر ہاتھ جوڑ کر بولا، میں اپنے گناہ کی سزا بھگت رہا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس کے آنسو گالوں پر بہنے لگے، وہ واقعی رو رہا تھا۔ حیات نے کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ حیات نے گہری سانس لی جیسے اپنے اندر بہت کچھ جذب کر رہی ہو۔ پھر وہ نرمی سے بولی، حنان، میں اپنے رب کی مجرم نہیں بننا چاہتی اور نہ ہی اس کے بندوں سے بدلہ لینے والی بننا چاہتی ہوں۔ حنان نے حیرت سے سر اٹھایا۔ میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ حنان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ واقعی اسے معاف کر رہی ہے۔ تم واقعی مجھے معاف کر رہی ہو؟ میں تو اس لائق بھی نہیں۔ حیات کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، مگر وہ مسکرائی۔ میرا رب رحم کرنے والا ہے اور میں اپنے رب کی رحمت کو محدود نہیں کر سکتی۔ میں تمہیں تمہارے گناہ کے ساتھ نہیں جینے دوں گی۔ حنان کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ یہ کیسی لڑکی تھی، یہ کیسا صبر تھا۔ جہاں تک تمہارے علاج کی بات ہے، حنان نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ حیات نے سکون سے کہا، جہاں تک تمہارے علاج کی بات ہے میں تمہاری ڈاکٹر کے طور پر تمہارا علاج کرتی رہوں گی۔ حنان کے آنسو ایک بار پھر بہہ نکلے۔ تم میرے لیے یہ سب کرو گی؟ حیات نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ ہاں کیوں نہیں؟ حیات نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ ہاں، کیونکہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں حنان۔ حنان کی نظریں نیچے جھک گئیں۔ یہ تھا مکافات عمل۔ اس کا غرور تباہ ہو چکا تھا مگر وہ زندہ تھا۔ وہ اپنی نظروں میں گر چکا تھا مگر پھر بھی ویل چیئر پر تھا، اور آج حیات نے اسے معاف کر کے خود کو اس سے زیادہ بلند کر لیا تھا۔